بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے پارہ ہمارا ہے 9، سورہ آراف ہمارا چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو آراف کا میننگ پتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، اس قوم کے جو تکبر کرنے والے سردار تھے انہوں نے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اب یہاں پر ہم پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی سٹوری جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ کیسے تھے کہ بہت زیادہ چور ڈاکو ٹائپ تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے، اور اس طریقے سے جب ان کو جب شعیب علیہ السلام نے کہا ایمان لانے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہٹ درمی سے اور ضد سے انہوں نے ان کو کہا کہ اگر تو اس طریقے سے ہم کو کہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تجھے ہی بستی سے نکال دیں گے اور تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ یہ شعیب نے کہا چاہے ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی، یعنی کہ انہوں نے کیا کہا؟ اگر تم ہمارے دین میں واپس آ گیا تو ٹھیک، اگر تو نہ آیا ہمارے دین میں تو ہم کیا کریں گے کہ تمہیں باہر نکال دیں گے اس بستی سے۔ اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام نے، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، اللہ یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو، یعنی کہ ارادہ ہو۔ ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی، اے میرے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 89 دیکھیے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ دعا کو انڈرلائن کیجئے، آیت نمبر 89 پارہ نمبر 9۔ اور فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے۔ اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی، یعنی کہ اس کی بات مانی، تو کیا کرو گے؟ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ پکڑا۔ اب جیسے انہوں نے کیا کیا، ایک تو وہ خود بھی انکار کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی ڈرا رہے تھے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے، اور تم اگر اس سے باز نہیں آئے تو پھر ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سب کریں گے جو ہم شعیب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے کاروبار میں سچ بولنے اور درست، یا ان کا کیا گناہ تھا؟ سب سے بڑا ماپ تول میں کمی کرنے کا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب ظاہر ہے اب 2 لوگ نہیں کر رہے ہیں، 2 لوگ 4 لوگ اگر ایمان پر قائم ہو جائیں گے تو لوگ تو انہیں کے پاس جائیں گے، تو ان کا بھی دھندا پھر خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم جیسے کر رہے ہیں تجارتی لین دین میں اگر ایسا رہا تو یہ شعیب نے کیا ہے؟ شعیب کہتا ہے کہ تمہارے کاروبار اور تجارتی لین دین میں کبھی فائدہ نہ ہوگا، اور ہم ہمیشہ نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ آخر یہ سارا کا سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی کہ وہ سوچ رہے کہ اگر ہم اس طریقے سے شعیب علیہ السلام کی باتیں مان کر اگر ہم ان کے طریقے پہ یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے حلال طریقے سے اگر ہم کمانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اہل مدین کے بارے میں قرآن کیا کرتا ہے؟ دوسری آیت کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر 3 طرح کا عذاب آیا۔ یہ دیکھیے آگے آ رہا ہے کہ ان پر کون کون سے عذاب آئے۔ پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب آیا، ایک زلالہ، ایک صیحہ اور ایک رجفہ۔ یعنی کہ ایک تو صیحہ کیا ہے؟ زلالہ کیا ہے؟ ذلہ یعنی کہ زلالہ یا ایک ایسا بادل چھا گیا تھا جس میں آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگی تھی۔ پھر اس سے ایک کیا ہوا؟ ایک ایسی سخت قسم کی آواز پیدا ہوئی کہ اس دوران نیچے سے زلزلے نے بھی اس کے دوران زلزلہ بھی آ گیا۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اسی حال میں انہوں نے اوندھے پڑ کر اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا کر رکھ لیا۔ یعنی کہ اب جب
زلزلہ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو زمین سے چمٹا لیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر زلزلے کا کوئی اثر نہ ہو، اور انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو، یہ سوچ رہے تھے۔ اور شعیب اور ان کے ساتھی انہیں اللہ سے ان کو کیا کیا تھا، شعیب علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سے بستی سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اب اس عذاب کے بعد ان کی بستیاں سنسان ہو گئی، ویران ہو گئی، جہاں جیسے کہ ایسا کوئی لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ اور وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اب دیکھیں کہ کون نکلا، دھمکی کس نے دی تھی اور نکلا کون۔ تو یہاں پر پھر تمہیں ہمارا ہی مذہب اختیار کرنا پڑے گا، یہی انہوں نے کہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی اس بستی سے نکال کر باہر کر دیا۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی گھاٹے میں رہے۔ شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، یعنی کہ میں تمہیں دین کی طرف بلاتا رہا، میں تمہاری اصلاح کرتا رہا، تو تم اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم بار بار بولتے رہتے ہیں لیکن وہ بات ہماری سنتے نہیں ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ پریشانی آ جائے گی، تم اس سے باز آ جاؤ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، کیونکہ اس کو کوئی انسان کو اگر آپ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دین کی طرف آ جاؤ، یہ طریقہ چھوڑ دو، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے رہتے ہیں، اور پھر اگر وہ انسان آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو جب وہ نقصان اٹھاتا ہے تو باقی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ تو یہی ہونا تھا، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے دعوت دی ہے یہ ساری چیزوں کو۔ اس طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں نا، تو اس طریقے سے شعیب علیہ السلام نے بھی کہا۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ اگر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتے رہے، پھر ایک دم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قریش مکہ پر جو قحط آیا تھا، یعنی کہ ایسا ہی ایک ہلکا عذاب جو ہے قریش مکہ پر بھی ایک وارننگ کے طور پر آیا تھا ان کو، جس کا ذکر ہم سورہ دخان میں پڑھیں گے۔ تو کیا ہوا تھا جب قریش مکہ کے جو گناہ ہیں حد سے بڑھ گئے تھے، ان کے جو کام ہیں گناہوں کے، تو وہ جب حد سے بڑھ گئے تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائے کہ یا اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا قحط کا زمانہ نازل فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور مکے میں ایسا قحط پڑا جس میں کیا ہوا کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، تو وہ بھی کیسے ہو گئے کہ وہ مردار اور ہڈیاں اور چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے وہ، اور باہر سے انہیں کہیں سے بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی تھی، غلہ نہیں مل رہا تھا، اناج نہیں مل رہا تھا، اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ویکنس ہو جاتی ہے انسان کو تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیری سی چھا جاتی ہے، تو اسی طریقے کا، اور جب وہ آسمان پر اپنی نظریں اٹھاتے کمزوری سے اور بھوک سے تو ان کو کیسا ایک دم بلیک آؤٹ کی طرح ہو جاتا۔ اور یہ کیا ہو رہا تھا ان کی وجہ سے، اور قحط سے تنگ آ کر ان لوگوں نے ابو سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ اب ابو سفیان تو پہلے ہی دشمن تھا، لیکن اب تو کیا ہے پریشان ہو گئے، اب قحط آ گیا، اب ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ نبی سے ہی دعا کروائیں۔ اس نے آ کر آپ سے درخواست کی اور کہتے ہیں کہ رحمت ہو آپ، جبکہ آپ کی خوش سالی سے تباہ ہو رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو رحم اور قربت کا واسطہ دیتے ہیں۔ قربت یا قرابت یعنی کہ ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ یہ ہے وہ ہے، یہ واسطے اس نے دیا، اور کہا کہ اس قید کے دور ہونے کی دعا کیجئے، اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اس طریقے کے جھوٹے وعدے کیے، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے دعا کی اور بارش ہو گئی، اتفاق سے باہر سے غلہ بھی آنا شروع ہو گیا آپ کی دعا سے۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آ گئی تو ان لوگوں کے دل کیا ہو گئے، پھر بدل گئے۔ اب ان کے قوم کے سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اس میں کیا بڑی بات ہے، ایسے اتار چڑھاؤ تو پہلے بھی آتے تھے، جیسے کہ آیت میں ذکر ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے آبا و اجداد پر بھی ایسے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے تھے، کبھی بہت خوشحالی رہتی تھی، کبھی پریشانی آتی تھی،
تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تمہاری کیا اس میں مطلب تمہاری دعا کا تو کوئی اثر نہیں ہے اس میں. تو یہ انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی. تو پھر کیا ہوا؟ تو اگر اس مرتبہ خیر پڑ گیا تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ انہوں نے ایسا کہا. اور ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو ہرگز نہ چھوڑنا. انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی تلقین کی کہ دیکھو اپنے دین کو نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے کر آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے. اب سب سے پہلے ایمان لانے کی بات ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی نیکی کے کام کرتا رہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں لایا اس نے، تو اس کا ایمان اس کی نیکیاں ساری بیکار ہے. اس کو اس کا اجر صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ کامن سب کے لیے بات ہے. بات تو یہاں پر قریش مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن ایک کامن بات ہے کہ کوئی انسان جب تک ایمان نہیں لاتا تو وہ پھر کیا ہے، اس کا نیکیوں کے کام کرنا بیکار ہے. پھر دوسری بات کیا ہے، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان تو ایمان لے کر آ گیا، مسلمان ہو گیا اور ڈنکے کی چوٹ پر انسان گناہ کرتا جا رہا ہے کہ نہیں اب تو کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو مسلمان ہی ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو جنت میں ہی جانے والا ہوں. نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، ایمان بھی کیسا؟ سچا ایمان، خلوص دل سے ایمان. کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اپنے ایمان کتنے زیادہ ہے، کتنے کم ہے. اپنے ایمان کی چیک لسٹ لگائے اور پھر دیکھیں کہ ہم کتنی نافرمانیوں سے بچتے ہیں. کون کون سے ایسے کام روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہیں کہ ہم نافرمانی کے ہونے کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں سخت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے روٹین میں، ہماری عادتوں میں کچھ ایسے گناہ موجود ہیں جن کو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کچھ تو ہم انجانے میں کر گزرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ آیت پر سے جب ہم گزریں تو ہم یہ ضرور سوچیں کہ یہ کیا ہے. اللہ سے ایک تو پہلے ایمان لانا ہے خلوص دل سے. ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بلکہ مسلمان گھروں میں تو بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن ایمان والے بہت کم ہوتے ہیں، مومن بندے بہت کم ہوتے ہیں. تو ہم اپنے دلوں کو چیک کریں کہ کیا ہم صرف پیدائشی مسلمان ہیں یا ہم ایمان بھی لے کر آئے. جیسا ایمان چاہیے، جیسا ایمان قابل قبول ہے اللہ کے پاس، کیا ویسا ایمان ہے ہمارے پاس؟ آگے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی وقت ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو. جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہو گئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگا سکتے ہیں؟ اب یہ کہ ہم نے کل بھی یہی پڑھا کہ ہماری مصیبتوں کے ہمارے اوپر آزمائش اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کبھی جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ہم پر کیا کرتا ہے؟ مصیبتیں ڈالتا ہے اور آزمائشیں ڈالتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکے. یعنی کہ دل پر مہر کب لگتی ہے؟ کہ دل پر مہر لگنے کے لیے کہ دوسرے یہ کہ ایک مہر لگنے کی نسبت اللہ کی طرف کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے دل پر مہر یوں لگتی ہے کہ جیسے کوئی انسان اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، اس کو سمجھنے سے انکار کرے، حقیقت کو نہ ماننے کی کوشش کرے، دین کی طرف نہ آئے اور اس پر اپنے گناہوں پر ڈٹا رہے. کہ بھئی اب کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس ایسے ہیں کہ وہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، اتنا سا تو کیا، اس سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کون سے بڑے گناہ کر لیے. اس طریقے کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے منہ سے جو نیکیاں مطلب نماز چھوٹ گئی تو کوئی ان کو دکھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول دیا کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ کا کام کر لیا کوئی دکھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ ان سے کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اتنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو اس سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر ڈٹ جانا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی کہے تو وہ نہ ہی توبہ و استغفار کی طرف آتے ہیں، نہ ہی اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں. تو ان کی ایسی حالت جب انسان کی ہو جائے تو اس سے کیا سمجھ لینا چاہیے ہمیں
کہ اللہ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب وہ کوئی بات آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ اب وہ اس بات کو مانے یا دین کی طرف آئے، یا پھر اس کی آپ جس بات کی طرف اس کو بلا رہے ہیں اس بات کی طرف آئیں. تو یہاں پر ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے مہر لگانے کا، بلکہ انسان خود اپنی مہر لگانے کے لیے اس کے آگے بڑھتا ہے، ایسے گناہ کے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگنے دے. اللہ رب اشرح لی، کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، دین کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. رب اشرح لی صدری، کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. ہمارے دل کے جو اوپر پردے آ گئے ہیں، جو گناہوں کے پردے آ گئے ہیں، جو غلاف ہلکے پھلکے آ گئے ہیں، تو کیا کر ان کو اللہ تعالیٰ تو دھو دے، اور ان کو اس سے یہ ساری چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھ، کہ کہیں ہمارے دلوں پر بھی پردے نہ آ جائیں، ہمارے دلوں کو بھی مہر نہ لگ جائے. اس بات سے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں انسان کے دلوں پر مہر نہ لگ جائے. مگر جس بات کو وہ جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا. یعنی کہ جن کے پہلے احوال گزر چکے ہیں، ہم نے آپ سے بیان کر دیا. آیت نمبر چل رہی ہے ہماری 100 ابھی ختم ہوئی ہے. اس کے آگے دیکھیے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا. اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن سے ہم نے عہد لیا تھا، عہد کا لحاظ ان میں نہیں پایا ہم نے، اور ان میں اکثر کو فاسق ہی پایا. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو. جو فاسق لوگ ہیں وہ کیسے ہیں؟ فاسق لوگ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عہد کو نہ پورا کرنے والے، جو وعدے بھی کرتے ہیں توڑتے بھی جاتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں توڑتے جاتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ کیا ہے؟ عہد کو توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو فاسقین میں شامل کر دیا گیا. اللہ ہمیں فاسقین میں شامل نہ کر، اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا. ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے نا انصافی کی. پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے فرعون سے کہا، میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. میرے شایع نشان یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہے. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو. اب اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے تو ناانصافی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے کہہ دیے. یعنی کہ جب ان کے پاس یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے واضح دلائل لے کر آ گئے، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ تم اب یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، تو یہ ناانصافیاں ویسی ہی تھی. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ معجزات کو جادو سمجھ لیا، کرشمے سمجھ لیا، اور کیا کہا؟ اب ان کی ناانصافیاں کیسی تھی؟ جیسے قریش مکہ نے جو قرآن سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کوئی دوسرے آدمی کا لکھا ہوا ہے، اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے بھی یہی کہا. تو اس دور میں کیا تھا؟ مصر کا ہر بادشاہ، اب یہ جو کہ فرعون جو ہم کہا جاتا ہے فرعون، تو کیا تھا؟ ایک کوئی فرعون نہیں تھا، بلکہ بہت سارے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. اس دور میں کیسا تھا؟ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور اس کا اصلی نام الگ ہوتا تھا. اور فرعون کے لقب کے پیچھے یہ تصور رہتا تھا کہ سب سے بڑے دیوتا سورج کی روح بادشاہ کے جسم میں آ گئی ہے. یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے تو اس کے اندر کوئی دیوتا کی روح آ گئی ہے، اور اس لحاظ سے وہ بادشاہ اس زمین میں اس سبب سے بڑے دیوتا اور مہادیو جیسا جسمانی مظہر ہوتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس پر وہ اپنی خدائی کا دعویٰ بھی رکھتا تھا. اب ظاہر ہے سب لوگ اس کو اگر ایسے سمجھتے ہیں تو وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگیوں میں 2 فرعونوں سے پالا پڑا تھا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی جس نے، اس کا نام رعمیس تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر 10 سال کا عرصہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے تربیت میں رہے، اس دوران یہ فرعون مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تھا. تو اس کا بیٹا اس وقت اس کا بیٹا تھا جو یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ زمانہ 1000 قبل مسیح عیسیٰ سے لے کر 1500 قبل مسیح کے درمیان ہی ہو سکتا ہے. جس فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات لے کر گئے تھے، یہ وہی رعمیس کا بیٹا تھا، جس کی سلطنت بڑی وسیع تھی، جو شام سے لے کر لیبیا تک
اور بحر روم کے سواحل سے یعنی کہ ساحلوں سے حبش تک اس کی پھیلی ہوئی تھی. اور یہ فرعون اس وسیع علاقے کا صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ معبود بھی بنا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ لوگ اپنے آپ کو معبود بھی سمجھتے تھے نا. تو جب فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ. آیت نمبر 106. چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ہو بہو ایک اژدہا بن گیا، اور بغل سے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا. اب یہاں پر اسے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نشانیاں دے کر بھیجی اور کہا کہ یہ نشانیاں لے کر تم اس کے فرعون کے پاس جاؤ اور کیا کرو کہ ان کو یہ نشانیاں بتاؤ کہ وہ سب بھی تمہارے پاس تمہاری بات سنیں گے. تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے کے معجزات دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جادوگروں کا بہت دورہ تھا. اس وقت جادو بہت عام تھا، بہت بڑے پیمانے پر جادو ہوا کرتا تھا. تو اب وہ جادو کے توڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ جادو ایک الگ چیز ہے اور معجزات ایک الگ چیز ہے، اللہ کی نشانیاں الگ چیز ہے، یہ بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دے کر بھیجے. تو ان لوگوں نے اس کو کیا سمجھا کہ یہ تو ایک جادو ہے، کہ یہ ایک لکڑی کو نیچے ڈال رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہی ہے اور اپنے بغل سے ہاتھ نکال رہے ہیں تو چمک رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ان کے دماغ سے باہر تھی اور وہ اس کو بھی ایک جادو ہی سمجھ رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دے. اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فرعون سے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی ان کے معاملے کو مطلب تھوڑا ملتوی کر دو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو. اب ان کے جو فرعون کے درباری تھے، ان کے جو بڑے ان کے جو اجازت دینے والے یعنی کہ ان کے ایڈوائز دینے والے ایڈوائزر جو تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا وقت ٹال دیتے ہیں، تھوڑا اس کو ٹالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگوں کو اپنے جادوگروں کو ہم جمع کریں گے، جو ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں گے. اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور میرے دربار میں مطلب فرعون نے کہا کہ ان کو بہت سارا مال بھی ملے گا اور میرے دربار میں اچھی منصب بھی ملے گا، یعنی کہ ان کو پوسٹ بھی اچھی ملے گی. پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ اب کیا ہوا کہ جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا. یہ دن کیسا تھا؟ عید کے دن انہوں نے یہ مقابلہ رکھا اور سارے عوام کو، سارے لوگوں کو، قوم کے سارے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی. اور پھر کیا ہوا؟ اس بھرے مجموعے میں فرعون نے اپنے درباریوں سمیت حاضر ہو کر سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کو بلایا، اور جادوگروں کو تو پہلے سے ہی شاہی دربار سے بلاوا آیا تھا. تو لہٰذا انہوں نے آتے کیا سوال کیا کہ اے موسیٰ اب کیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنا، یعنی کہ ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں یا تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ گے؟ تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، اعلیٰ القو، تم ہی ڈالو پہلے. جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، یعنی کہ ڈرا دیا، اور بڑا زبردست جادو بنا لائے تھے وہ. یعنی کہ انہوں نے کیا رسیاں بنائی، اور یہ کیا تھا لوگوں کے لیے نظر بند تھا. یہ جو کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ جادو نہیں تھا، بلکہ ایک لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو رسیاں ہیں اب لوگوں کو کیا لگ رہی تھی، وہ لوگوں کو ایک اس طریقے کے لگ رہے تھے جیسے وہ سارے کے سارے سانپ ہے. اور انہوں نے زبردست جادو بنا لائے تھے وہ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اب تم بھی اپنا عصا ڈالو. عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن گیا اور فوراً اس کے سارے جو جھوٹے جو انہوں نے جادو کے بنائے ہوئے تھے سارے سانپ، تو اس کو نگلنے لگا. چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا. فرعون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہو گئے، یعنی کہ ہار گئے، اور ان کو واپس جانا پڑا، یعنی کہ ہار کر اب ان کو بڑی مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ ان کو واپس جانا پڑا.
اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 131 میں کیا کہا انہوں نے؟ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے۔ ایمان کس پر؟ ربی موسیٰ و ہارون، کس کا رب؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آؤ؟ یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے اس کے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس پروردگار کی نشانیاں آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہارا ایسا انجام کروں گا کہ پھر تم کبھی اس کے بارے میں سوچو گے نہیں، یعنی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم نے یہ ساری کی ساری پلاننگ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ تو جب ہمارے پاس پروردگار کی نشانی، انہوں نے کیا کہا کہ اب تو ہم چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دو، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ دعا دیکھیے کون سی ہے؟ آیت نمبر 126، ربنا آمنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آدھی لائن دیکھیے، آدھی لائن دعا کی ہے ربنا سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تو ہم پر صبر نازل فرما، صبر انڈیل دے اور ہم کو فرما برداروں میں سے بنا۔ اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے پھرے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگے میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ نہیں چال چلا کہ اب اس نے کہا کہ اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور ان کے بیٹوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس فرعون کے دربار میں سے ایک نجومی نے اس کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو چھین لے گا تجھ سے۔ تو وہ اس بات سے ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا کہ سارے جو بیٹے پیدا ہوں گے، سارے جو لڑکے پیدا ہوں گے، میں ان کو ختم کر دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل نے کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور فرعون کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ وہ سبق حاصل کرتے۔ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے ہم تو اسی کے مستحق تھے۔ اب یعنی کہ جب ان کو کوئی بھلائی ملتی تو وہ کیا سوچتے کہ ہاں یہ تو ہم کو ملنا ہی تھا، ہم تو اسی کے قابل تھے۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو کیا بولتے کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ موسیٰ یہاں پر ہے، اس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حالانکہ نحوست تو اللہ کی یہاں ان کی اپنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہ تھے، اور وہ موسیٰ سے کہتے ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی معجزہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں۔ مسحور کرنا یعنی کہ جادو بتانا، یعنی کہ جادو بتا کر تو ہمیں اگر جادو زدہ کرنے والا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نہ ہم تیری بات مانیں گے
اور نہ ہم تیرے اس بات کو مانیں گے۔ آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے، کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آن پڑتا تو موسیٰ کہتے، موسیٰ تیرے پروردگار نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہے وہ ہے، تو ہمارے لیے یہ دعا قبول کر۔ یعنی کہ دیکھیے کہ جب مصر میں کیا ہوا، جب قید سالی آ گئی اور موسیٰ قید سالی کے پریشانیوں کی وجہ سے بھی موسیٰ کے، وہ اس کو بھی کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ موسیٰ کے جادو کا ہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر ایسی قید سالی آ گئی۔ اور جب دور موسیٰ کو کہا کہ تم ہم پر کیسا بھی جادو کر دو لیکن ہم تمہاری بات مانیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، خشک سالی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی تھی، اور ان کی فصلیں ڈوب گئی، تباہ ہو گئی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی التجا کی کہ انہوں نے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش رک گئی، فصلیں بھی بچ گئی، پھر وہ اپنے عہد پر پھر گئے، اور انہوں نے جیسے ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے کہ اب کیا ہے، جیسے ان کو وعدہ کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، جیسے ہی ان کے عذاب ہٹ جاتا تھا پھر وعدوں سے پھر جاتے تھے۔ اسی لیے ان کے لیے کیا ورڈ استعمال کیا گیا پیچھے، فاسقین، نافرمان لوگ ہر وقت وعدہ توڑتے ہیں۔ اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی پکائی ہوئی فصلوں پر ٹڈیوں کے دل بھیج دیے، اور یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر گئی، یعنی کہ کھا گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے اور پہلے کی طرح اللہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا سے انہیں اس عذاب سے بھی نجات مل گئی۔ اب یہ کیا، ایک عذاب آتا تھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے تھے، اب انہوں نے غلہ کاٹ کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا تو پھر اکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ جو کیا ہوا تھا غلہ، تو اس میں سرسری کا عذاب بھیج دیا۔ اور قرآن میں قمل کا جو لفظ ہے، چھوٹے چھوٹے جاندار کیڑے جو ہوتے ہیں، مچھر، جوئیں، سرسری، ہم دیکھتے ہیں نا کہ گیہوں میں باریک باریک کیڑے ہو جاتے ہیں جو پورے گیہوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، تو اس طریقے کے دوسرے کیڑے اس میں پیدا کر دیے۔ اور ذخیرہ جو کیا ہوا تھا انہوں نے غلہ، وہ پڑا کا پڑا وہیں پر سارا کا سارا بھوسا بن گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی اور درخواست اور ایمان لانے کا وعدہ کیا کہ پھر جب آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا، پھر انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ پھر اللہ نے یہ عذاب ان کے اوپر نازل کیا کہ مینڈکوں کی بارش ہوئی ان پر، اور جب وہ مینڈکوں کی بارش کیسی ہوئی، پانی کے خطروں کی طرح مینڈک برسنے لگے، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو ہر طرف سے مینڈک چڑھاتے، کھانے میں چڑھ جاتے، سالن کے برتنوں میں چڑھ جاتے، پانی جب پینے کے لیے وہ پانی لیتے تو اس میں برتنوں میں، پانی کے برتنوں میں وہ مینڈک آتے، تو وہ کیا ہوتا، اور وہ خون کی شکل اختیار کر جاتے، یعنی کہ ان کا جو جینا تھا وہ مشکل ہو گیا، نہ وہ کھانا کھا سکتے تھے نہ وہ پانی پی سکتے تھے، ایسا ان کا حال ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر وہی التجا کی کہ وعدہ کیا کہ آپ نے پھر دعا کی، پھر ان سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، پھر وہ اکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس طریقے سے جادو ہی کو کرشمے سمجھتے تھے وہ۔ اور پھر کیا ہوا، پھر اب ہم نے ان کے عذاب کو دور کر دیا، اور یقیناً ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ایسا بنی اسرائیل نے کہا، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیا تو وہ پھر سے انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان پر لاپرواہی برتتے۔ آیت نمبر ہماری 136 ختم ہوئی۔ پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنا دیا جس کے مشرق اور مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بیلوں پر چڑھاتے، تو ہم سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے، موسیٰ ہمیں بھی ایسا الہ بنا دو جیسا ان لوگوں کا الہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، بے شک تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں یعنی کہ بت پرستی میں جو لگے ہوئے ہیں یہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں
بے شک یہ باطل ہے، یعنی کہ جھوٹا ہے یہ سب کچھ۔ اور پھر کہا کہ میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ کیسے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جب ملک شام تھا تو یہاں سے یہ نکلے، یہ علاقہ نہایت سرسبز اور شاداب تھا اور خوش منظر تھا اور زرخیز تھا۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب یہ فرعون کے پاس سے لے کر نکلے، وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور جب ہم نے یہ اسٹوری ہم نے پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سمندر میں، پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، جب سمندر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پھر کیا ہوا؟ سمندر میں راستہ بن گیا، سمندر کا پانی دو طرف ہٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ پھر وہ راستے سے نکل کر چلے گئے اور فرعونیوں نے کیا کیا کہ اپنے سپاہی ان کے پیچھے دوڑا دیے، گھوڑے ان کے پیچھے دوڑا دیے، اور جب وہ لوگ اس پار نکل گئے اور جب فرعون اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بیچوں بیچ سمندر کے تھے تو کیا ہوا؟ پھر سمندر پھر سے ایک جٹ ہو گیا اور اس میں کے راستے ختم ہو گئے اور سارے کے سارے پھر اس میں ڈوب گئے۔ اب یہ کیسا؟ یہاں سے جب نکلے یہ تو یہ کیا ہے؟ کہاں پر پہنچے؟ یہ اس سرزمین سے مراد کون سی سرزمین ہے؟ یہ شام کی سرزمین پر پہنچے تو یہاں پر یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب تھا، خوش منظر تھا، زرخیز تھا، اور برکات اس پر نازل ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ بہت سارے انبیاء کا مسکن اور دفن بھی ہوئے تھے، وہاں پر بہت سارے انبیاء پیدا بھی ہوئے تھے اور دفن بھی ہوئے تھے۔ اور دریائے خلزم کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل 40 برس تک صحرائے تیہ میں بھٹکتے پھر رہے تھے، جس کی پوری تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی۔ اس میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سیدنا یوشع بن نون جو تھے ان کے ساتھ مل کر عمالقہ سے جہاد کیا۔ عمالقہ ایک قوم تھی جو ان کی دشمن تھی، اس میں انہیں فتح ہوئی اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن یعنی کہ ملک شام کے پھر وارث بن گئے۔ اب جب گوشالہ پرستی، یہ گائے کی پوجا، اب بنی اسرائیل اگرچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے لیکن ان کے کیا تھا؟ ان کو ابھی بھی یہ تھا کہ ہم کو بھی کہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں گائے کی جو پوجا ہے اس کے جراثیم ابھی ان کے اندر باقی تھے، جس میں انہوں نے اپنی عمریں گزار دی تھی۔ تو سمندر کے پار کرتے ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بچڑے کا ایک پیتل کا بنا ہوا بت عبادت خانے میں اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ میں مشغول ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ کر بنی اسرائیل کو اپنی پرانی یاد تازہ ہو گئی، ان کو بھی، اور ان کا بھی جی للچایا کہ اپنی بھی اس طریقے سے گوشالہ پرستی کے لیے ان کا بھی دل چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہہ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، ابھی تک یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر سے 10 مزید راتوں سے پورا کیا، تو اس کے پروردگار کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا اور پھر 10 راتوں کو اور بڑھا دیا تھا۔ جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت اور جگہ پر آ گئے تو اس سے اس کے پروردگار نے کلام کیا۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، یعنی کہ میں تمہارا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہا انہوں نے کہ اللہ کہ میں صرف آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے، تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء میں سے کسی سے بات نہیں کی بلکہ بات صرف موسیٰ علیہ السلام سے کی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، کلام سے کلیم۔ اور جو کچھ میں تجھے دوں گا اس پر عمل پیرا ہونا اور میرا شکر گزار بن جانا، اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت
اور ہر بات کی تفصیل لکھ دی ہے، اور حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو ان پر وہ اچھی طرح عمل کریں۔ یعنی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تورات انہیں تختیوں پر لکھی ہوئی دی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں ان تختیوں میں صرف چند بنیادی احکام تھے۔ تورات بعد میں آپ پر نازل ہوئی۔ ان تختیوں پر کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان تختیوں کی تعداد کتنی تھی، ان تختیوں میں کون سے احکام مذکور تھے، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں معلوم ہو سکی۔ اور پھر عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا، دار الفاسقین 145 آیت۔ یہاں پر دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ ملک شام، کہ یہ کیسا ہے؟ فاسقوں کا گھر ہے، کہ یہ یہاں پر کے لوگ جو کیسے ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں۔ اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لے تو اسے فوراً اختیار کرتے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام میں دنیا میں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا، پتلا بنا لیا، جس سے فائزہ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 47 سے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے 147 ٹھیک ہے نا؟ ہاں 147۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وہ جیسے عمل کرتے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں میں سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کی کوئی راہ دکھا سکتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا، اور وہ لوگ تھے ہی ظالم۔ اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور نہ ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ نے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بری جانشینی کی، کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور خریدا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازیوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنے قوم میں سے 70 آدمی ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہاں پر، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم تو نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ سے بات کر کے آئے ہیں یا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم کھلا نہیں دیکھ لیں گے تو ہم کیا، جب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے 6 آدمی منتخب کیے، تو یہ 72 ہو گئے، یعنی کہ یہاں 70 ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا
کہ جو آدمی رضاکارانہ طور پر پیچھے رہ جائیں گے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. یعنی کہ اب سب کو تو نہیں لے کر جا سکتے تھے, تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ 72 آدمی جو انہوں نے چنے تھے اس میں سے پھر 2 آدمیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور 70 لوگوں کو کوہ طور کی جانب لے کر گئے. اور وہاں پہنچے تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے, بات کی انہوں نے. پھر ان لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ ہمیں کیسے معلوم کہ تم موسیٰ ہو, ہم کلام اللہ سے ہی ہوئے تھے, یعنی کہ موسیٰ تم اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہے تھے یا کس سے کر رہے تھے, یعنی کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں واضح طور پر, تو ہم کیسے یقین کر لیں. تو ان کا یہ مطالبہ کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتے تھے تو یہ بیچارے کس کی مولی تھے کہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے. لیکن اب یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ہٹ دھرمی کی کہ نہیں, جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم بھی ہم اللہ کو, ہم تم کو موسیٰ تم کو نہیں مانیں گے. پھر ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا, جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا, اور نیچے سے زلزلہ بھی آیا اور ان کے اوپر عذاب آیا, اور یہ 70 کے 70 آدمی اسی جگہ پر ہلاک ہو گئے. یعنی کہ ایک ایسی بجلی کی چمک نظر آئی جس کی وجہ سے کیا ہوا, یہ سارے کے سارے پھر وہیں پر ہلاک ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کھڑے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو پہاڑ پر لے کر آئے تھے, اب واپس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کون یقین کرتا تھا کہ انہوں نے ساتھ میں تو لے کر گئے تھے لیکن اب یہ واپس ہی نہیں آئے. تو یہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اب میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا جب میں ان کے پاس جاؤں گا, تو ایسا تو ان کو ویسے بھی تو ان کو تو ہلاک کر سکتا تھا, لیکن اگر تو نے یہاں ان کو ہلاک کر دیا تو میں لوگوں کے سامنے پھر کیا جواب دوں گا. پھر ان ہلاک شدہ لوگوں کے پاس رہنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں, اب مجھے بھی تو ان کے پاس واپس جانا ہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اگر تو ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو ان کے قوم کے سامنے کرتا, مجھ پر تو کوئی الزام نہ آتا نا, تو یہ لوگ تو کیا سوچیں گے کہ موسیٰ نے انہیں لے جا کر ختم کر دیا, یہ کہیں گے. تو یہ سارے کا سارا واقعہ ان کے لیے ایک آزمائش تھا. پھر ان کے مطالبے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پھر ان کو معاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, اور جو پھر ہلاک شدہ جو لوگ تھے انہیں دوبارہ زندگی بخشی گئی. اور ہمارے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی ہمارا سرپرست ہے, لہٰذا ہمیں معاف فرما. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین, کہ اللہ تو ہی انت ولیونا, کہ تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا دوست سرپرست ہے, لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما, تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی. ہم نے تیری طرف رجوع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا, مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں, ان کے لیے ہی میں رحمت ہی لکھوں گا. جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں, وہ جو نبی امی ہے اس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے, وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے, ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے. یعنی کہ آپ کا کیا ہے, بعض چیزوں کو حرام, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا, پھر ان کے یہود جو تھے, علماء یہود نے ان چیزوں کو اپنے اوپر بھی حرام دے لیا تھا. اب وہ تو ان کی کوئی وجہ سے انہوں نے کیا, اونٹ کا گوشت اور گائے اور بکری کی چربی وغیرہ جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی, تو یہودیوں نے بھی کیا کیا, اس کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. جب آپ کی شریعت میں پھر سے یہ حلال قرار دے دیا گیا. جیسے سود اور غیر یہودی لوگوں کا مال ہر جائز اور ناجائز طریقے سے کھانا اس کو حلال سمجھتے تھے وہ, لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کو حرام سمجھتے تھے. تو اس طریقے سے ان کو یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل جو تھے کہ یہ بندشوں میں تھے اور انہیں شرعاً یہ حکم نہیں دیا گیا تھا, جیسے انہیں قتل کے بدلے قصاص کا حکم دیا تھا, خون بہا کی رعایت دی گئی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ان کے پاس احکام منع تھے اور وہ اس کو کرتے تھے. اس طریقے سے ان کے پاس اور بھی کیا تھا, جیسے کوئی اگر ان کے پاس عورت حائضہ ہو جاتی یعنی کہ پیریڈز میں آتی, تو ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے یہ, اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے, اور اس کو کیا کرتے تھے, ایسی عورتوں کو الگ گھر میں رکھ دیتے تھے اور ان کی جگہ کا الگ بندوبست کر دیتے تھے, یعنی کہ ایک گھر کے باہر ان کا بندوبست کر دیتے تھے کہ وہ عورت نہ کسی کے ساتھ بیٹھے نہ کسی کے ساتھ کھانا کھائے,
یہ ان کی شریعت میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی، تو ہماری شریعت میں اس کے پاس ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اللہ پر اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور مدد کی، اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چلیے فائزہ پڑھیے آپ۔ آیت نمبر 159 سے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم نہیں، سب کی طرف 58 سے پڑھیے۔ 58 سے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کے مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کر دیا ہے اور یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ فائزہ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو 3 جو احسانات کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے تھے اس کا ذکر ہے کہ ایک تو یہ تھا، یہ کہاں پر ہوا تھا، ان کے جو صحرائے سینا میں جو ان کو جو رکے تھے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا اپنی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو خداوت جو مضبوط لوگ ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکیں گے، تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کو صحرائے سینا میں بھٹکتا ہوا 40 سال کے لیے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ اس میدان میں دور تک کہیں پانی نہیں تھا اور کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ کوئی سایہ تھا اور نہ کوئی مکان نظر آتا تھا، اور دھوپ بھی تھی۔ تو ایسے ان تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیادی ضروریات سے تعلق تھی جو رکھتی تھی، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ وہ ساری چیزیں وہاں پر عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور 40 سال کا عرصہ دھوپ تیز ہونے کے باوجود آسمان پر بادل چھائے ہوئے رہتے تھے جو انہیں دھوپ سے بچاتے تھے، پھر وہ برستے بھی نہیں تھے، بارش کی وجہ سے انہیں کہیں پناہ نہیں لینی پڑتی تھی، یعنی کہ اگر برس جاتے تو پھر ان کے لیے پناہ کی کوئی اور جگہ ہوتی۔ اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں موجود انسانوں کے مکانات کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور پانی پینے کو مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک چٹان پر اپنا عصا مارے، اس سے پھر 12 الگ الگ چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ چشمے بھی کیسے تھے کہ ہمیشہ بہتے رہتے تھے، ایسا نہیں کہ اس کا پانی ختم ہوتا تھا۔ اور 12 کیوں تھے یہ؟ کیونکہ یہ جو یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے تو ان کے 12 قبیلے تھے، تو ہر الگ الگ قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ تھا، اور وہ قبیلے الگ الگ چشمے پر اپنا انہوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ پھر ان پانی پر تقسیم پر جھگڑا بھی نہیں ہونے کے کوئی امکانات تھے۔ اسی طرح ان کے پانی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر ان کے کھانے کے لیے کیا تھا؟ من اور سلوہ نازل ہوتا تھا۔ پھر اب یہ یہاں پر اس لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے لیے کس قدر روزانہ من اور سلوے کی ضرورت ہوگی وہ اسی مقدار میں نازل بھی ہو جاتا تھا، یعنی کہ ان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب صبح اٹھ کے کیا کھائیں گے۔ اسی طرح ان کا خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، اور اس لاکھوں کی تعداد کی جو لشکر نے کے لیے اپنی ضروریات کا کسی بادشاہ یا کسی حکومت کو انتظام کرنا پڑتا، تو اس کی یہ سب کچھ ان کو نہیں کرنا پڑا، بلکہ یہ ان کے انتظام
40 سال کے عرصے تک بغیر کچھ کیے کہ یہ سارے کے سارے پورے ہوتے رہے، اور اسرائیل کی اپنی ہی تربیت کی جا رہی تھی، یعنی کہ اس میں ان کو رکھ کر ان کی تربیت ہو رہی تھی، ان کی نسلوں کی تربیت ہو رہی تھی، تاکہ اس عرصے میں کیا ہو کہ ان کے اندر جو گائے کی پرستش کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائے، اور یہ کیا کریں کہ ان احسانات کا شکر ادا کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس بزدلی، ان کے اندر جو بزدلی ہو گئی تھی اب وہ ایسی کھلی آب و ہوا میں رہ کر وہ بزدلی ختم ہو جائے اور وہ طاقتور بن جائیں، اور زندگی کی ان میں رگ رگ میں یعنی کہ طویل زندگی کی، غلامی کی جو زندگی تھی اب ان کے دلوں سے نکل جائے، اور صحرائی زندگی کی وجہ سے ان میں کچھ جرات اور دلیری پیدا ہو جائے، اور پرانی جب نسلیں مرکب گئی اور نئی نسلیں آزادی کی فضاؤں میں پیدا ہوئی تو پھر وہ لوگ اس جہاد کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا ان کو وہاں پر جمع کرنے کا۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ من اور سلوہ جب ان پر نازل ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا، پھر نافرمانی کی انہوں نے، اور ان کو نافرمانیوں کی سزا خود ہی بھگتنی پڑی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم ایک ہی کھانے پر نہیں مانیں گے، آگے ہم پڑھیں گے یہ الفاظ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو اس کے علاوہ کچھ چاہیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم کیا کرو، ایک بستی میں داخل ہو جاؤ۔ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرتے رہو ہمیں معاف کرنا، قولو حتتن، ان کو کیا کہا گیا، حتتن، ان کو کہا گیا کہ جب اس بستی میں جاؤ گے تم تو ان کو کیا کہنا کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور ایسے اور دروازے سے داخل ہوں گے تو کیا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم کیا کریں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کو ہم اچھی سزائیں دیتے ہیں۔ وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطایاتکم، کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور کیا کریں گے، سنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ محسنین جو ہے، نیکوکار جو لوگ ہیں تو ہم ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں اور انہیں زیادہ دیتے ہیں۔ جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہا گیا تھا، اب انہوں نے کیا کہا، اس کو حتتن کے بجائے انہوں نے اس کو حنتتن کر دیا، یعنی کہ اس کا الفاظ کو انہوں نے بدل دیا، اور اس کے بدلے اس کا مطلب کیا تھا کہ ہمیں گندم چاہیے، مگر ان میں اب کیا ہوا کہ پھر اس کے نتیجے میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا جو وہ ظلم کرتے تھے۔ اور اس سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اور وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں یہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور ہفتے کے دن تو مچھلیاں بند ہو کر پانی پر بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ ان کو بہت زیادہ ان کو جو چیزوں سے منع کیا جاتا تھا تو وہ ساری چیزیں یہ کرنے کے لیے دوڑ کے کرتے تھے، یعنی کہ گناہوں کے کام بار بار اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا، اور بار بار یہ کیا کرتے، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا۔ اس طریقے سے اب یہاں پر یہ نیا ذکر آ رہا ہے، نئی سٹوری یہاں پر شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو تھے کیسے تھے یہ لوگ، ان کو یہ جو بستی تھی بنی اسرائیل کی تو یہ کیسے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن ہے، جیسے کہ ہمارے لیے عبادت کا دن کون سا ہے، جمعہ کا دن ہے، تو اس طریقے سے ان کا دن ہفتے کا دن تھا عبادت کا۔ اور یہ بڑا ہی مشہور اور معروف واقعہ تھا کہ یہ جب انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھا انہوں نے کہ ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں آ رہی ہیں اور باقی دنوں میں نہیں آ رہی ہیں، تب یہ تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مچھلیاں بھیج رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مچھلیوں کے لیے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے، اور پھر انہوں نے وہ اس طریقے سے دوسرے دن جاتے اور وہ ساری گڑھے میں سے مچھلیاں نکال کر لے کر آ جاتے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس سے اور بھی کیا بات نکالی، اب ہمارے پاس جو لوگ تھے انہوں نے اس سے یہ بات نکالی کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا ہی نہیں چاہیے، مچھلی کھانا حرام کر دیا گیا، نہیں یہ بلکہ ایک واقعہ تھا، اس میں ایک نصیحت تھی لوگوں کے لیے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے گناہوں میں ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کیسے کی، صرف وہ بتایا گیا۔ اور یہاں پر پھر اب جب انہوں نے یہ کیا تو جب ان کو آزمائش میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے یہاں معذرت کر سکے اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ اب یہ جو لوگ تھے جو خود مچھلیاں پکڑنے کے جرم نہیں کرتے تھے مگر پکڑنے والوں کو بھی منع کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے ہیں، ایک گروہ ہے جو پکڑ رہا ہے، ایک گروہ ہے جو نہیں پکڑ رہا ہے،
اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ پکڑنے والوں کو منع بھی کر رہا ہے. یعنی کہ کیا ہے بات، کیا ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ منع تو کریں، بھلے ہی وہ آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہم کو ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے. تو جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہی لوگ بچا لیے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے. یعنی کہ دیکھیے وہ لوگ بھی بچ گئے اس میں، اور سزا کس کو ملی کہ اس کام سے جو منع بھی نہیں کرتے تھے اور جو برے کام بھی کرتے تھے. تو یہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں ان کو روک رہے ہو؟ تو یہاں پر وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے معذرت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ان کو منع کیوں کیا تھا. اسی طریقے سے ایک ایگزامپل بھی بتایا جاتا ہے. اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں، تو اس کو ہم کو بھی پھر جواب دہ ہونا پڑے گا. اس کی مثال ایک طریقے سے بیان کی جاتی ہے تفاسیر میں کہ ایک جہاز تھا، ان لوگوں نے ایک جہاز تھا کہ اس پہ بیٹھنے کے لیے لوگوں نے قرآن دازی کی کہ بھائی اوپر کی منزل میں کون بیٹھے گا اور نیچے کی منزل میں کون بیٹھے گا. اب نیچے کی منزل میں کچھ لوگ آئے، اوپر کی منزل میں کچھ لوگ آئے. اب جب اوپر کی منزل میں جو لوگ رہنے لگے تو اب ان کو پانی کی ضرورت پڑی. تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ نیچے والوں کے پاس سے گزرتے اور بار بار ان کو تکلیف ہوتی. اب وہ نیچے سے آ کے پانی لے کر جاتے، بار بار آتے، بار بار پانی لے کر جاتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ پریشان ہو گئے وہ کہ یہ تو بار بار ہمیں پریشان کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر نیچے کی منزل والوں نے کیا کیا، ایک کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کر دیا. اور بالائی منزل والے جو تھے، اوپر کی منزل والے تھے، جو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں تھا، تو اب کیا ہے، اگر اوپر والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا. یعنی کہ اگر انہوں نے جہاز میں سوراخ کر دیا تو نیچے والے بھی ہلاک ہوں گے، اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے. ایسا نہیں کہ نیچے والے بچ جائیں گے، حالانکہ انہوں نے تو ان سے پریشان ہو کر یہ کیا تھا. تو یہ بھی ایک مثال اکثر بیان کی جاتی ہے. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی بھول گئے تو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کہا، کس کا عذاب ڈالا؟ کونو خردتن خاسئین. 166 میں آیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بندر ان کو بنا دیا. اور پھر کیا کہا، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے. بے شک آپ کا پروردگار مقررہ وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور بے شک وہ مہربان بھی ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم اسی طریقے سے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا، ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو انہیں ہمیشہ دکھ دیتے رہیں گے. تو اس لیے یہ دیکھا گیا کہ یہود ہمیشہ کہیں نہ کہیں پٹتے رہے، برباد ہوتے رہے، اور ہر بار کوئی نہ کوئی بادشاہ ان کے اوپر گیا اور انہوں نے کیا کیا، ان کو تباہ و برباد بار بار کرتے رہے وہ بادشاہ. اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ ان کے گروپس بن گئے. ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان میں مختلف ہیں، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہتے ہیں، شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے. آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 169. اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اور اللہ سے کوئی اور بات منسوب نہ کریں، اور وہ یہ بات بھی وہ پڑھتے بھی رہیں جو کتاب میں مذکور تھی. آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑوں کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ سائبان تھے، یعنی کہ سائبان مطلب بادلوں کی طرح، اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان پر ابھی گرنے والا ہے. اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا
جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے پر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ وہ ارواح کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہہ دو کہ شرک تو پہلے سے ہی ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، تو ہمیں کیا اس قصور میں ہلاک کرتا ہے؟ کیا تو اس قصور میں ہمیں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ ہم اپنی آیات اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اب یہ جو ارواح تھے، ساری ارواحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے الست لیا تھا، عہد الست جس کو کہتے ہیں، کہ وہ کیا ہے، ساری ارواحوں سے ایک عہد لیا گیا تھا۔ کیا عہد لیا گیا تھا؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرنا۔ تو یہاں پر ساری ارواح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بعد میں تم یہ نہ کہنا کہ ہم بالکل بے خبر تھے، یہ بات تم پہلے ہی ہم سے کر چکے ہو۔ یہ عہد الست اور حجت اب نہیں، اللہ کے سامنے کوئی حجت نہیں قائم ہوگی اس کے بارے میں۔ پھر اے نبی، آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے ان کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آپ ان سے ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کیسے ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے دل اور دماغ دیے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کا کام لے۔ اب یہ دیکھیے کہ انسانوں کو بھی کان، ناک، آنکھ دیے، دل دیے، دماغ دیا، اور جانوروں کو بھی دیا، لیکن جانور اس سے وہ کام نہیں لیتے جو انسان اس سے کام لیتے ہیں۔ تو انسانوں کو کیوں دیا؟ تاکہ وہ عقل حاصل کریں۔ جانوروں کے سامنے اگر آپ کوئی چیز پڑھ کر سنائے تو ان کو وہ بات سمجھ آئے گی نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عقل، ایسا دماغ اور ایسا دل عطا کیا کہ وہ ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر چوپایوں کی مثال بتائی جا رہی ہے، جانوروں کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ ان کو بھی وہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، لیکن انسانوں کو جو عطا کی گئی ہے تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے اس سے فائدہ اٹھائے چاہے نہ اٹھائے۔ پھر یہ بھی ہے نا کہ کوئی انسان کو اگر بار بار آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ نہیں سن رہا ہے آپ کی بات، تو اس کی مثال کیسی ہے کہ جیسے کوئی جانور ہو جسے آپ پیچھے سے پکار رہے ہیں اور وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے مثال بیان کی جا رہی ہے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ نعمتیں تو اس کو بھی دی گئی، نعمتیں تو انسان کو بھی دی گئی، لیکن انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، دل اور دماغ دیا گیا، صحیح اور غلط راستے کی پہچان کرا دی گئی، اور اچھا اور برا، حق اور باطل سارا کچھ بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو یہی لوگوں کے بارے میں کیا آ رہا ہے، اولئک هم الغافلون، کہ یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں پھر ایسے کہ اس میں کوئی غلط باتیں نکالتے ہیں اور ناموں میں کچھ ایسی گڑبڑ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو اپنا الہہ نہیں سمجھتے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے اور انہیں خبر نہ ہو سکے گی، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو محض کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر ہماری کیا چل رہی ہے؟ آیت نمبر 184، 85 سے پڑھیے، 185 سے پڑھیے فائزہ۔ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو، پھر قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ایک منٹ غیب کی خبریں بتانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو جوتش ہوتے ہیں، جو نجومی ہوتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، یا پھر قسمت کے لیے ایسی کوئی چیزیں وہ بیچتے ہیں جیسے انگوٹیاں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے تمہاری قسمت بہت اچھی ہو جائے گی، یہ بہت تمہارے لیے لکی ثابت ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایسے ان کو احوال معلوم ہوتے، اگر ان کو معلوم ہوتا، غیب کی خبریں ان کو معلوم ہوتی، تو اگر یہ ان کو سب جانتے تو ان کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ یہ خود اپنے لیے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں استعمال کر لیتے؟ یہ کیوں روڈ پر بیٹھ کے لوگوں کی قسمتوں کے حال بیان کرتے اور ان سے 10-20 روپے لیتے؟ تو یہ یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ غیب کے حال کسی کو بھی نہیں پتا۔ بہت سارے لوگ نجومیوں پر بھروسے کرتے ہیں، جوتشیوں پر بھروسے کرتے ہیں، ہاتھ بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہے؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شرک کر لیا ہم نے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کی خبر ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری بارے میں بتائے گا، ہمارے فیوچر کے بارے میں بتائے گا، یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ پڑھیے آگے۔ آیت نمبر 189 سے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کا ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ بس اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کی ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلے۔ تمہارے لیے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، تو تم ان کو پکارو اگر سچے ہیں تو چاہے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو ایک منٹ
हाँ ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर देखिए कि अब जो दीन का जो दाई है उसके लिए क्या चीजों की बात बताई जा रही है कि क्या क्या करना पड़ेगा उसको। अब उसको एक तो सबसे पहले दरगुजर करने का रवैया इख्तियार करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर दीन की तरफ किसी को बुला रहा है और अगर उसको कोई बुरा बोल दे या फिर उसको झुड़का दे या उसको मना कर दे या बार बार उसके बुलाने के बाद भी ना आए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा दरगुजर करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो फौरन ही झुंझला जाए या गुस्से में उसको कोई बात कह दे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है खुजिल अफू व अमुर बिल उर्फी व आरिज अनिल जाहिलीन, कि आज सबसे पहले दरगुजर करने का रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। अफू और दरगुजर इंसान के अंदर आना चाहिए। अगर आप किसी को हक की तरफ बुला रहे हैं, आप अगर दीन के दाई बनना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत है। हर आम इंसान दीन का दाई बन सकता है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने आसपास के लोगों को दीन की दावत दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने अपने से छोटे जो हैं उनको नमाज के लिए बोल सकते हैं, रोजे के लिए बोल सकते हैं, नमाज का तरीका आप उनको बता सकते हैं। ये भी दीन के दाई हो गए। ये जरूरी नहीं है कि दीन का दाई मतलब कि कोई इंसान बड़ी क्लास ही चलाए, बड़ा दर्स ही चलाए, बड़े प्रोग्राम ही करे। दीन के दाई का ये मतलब नहीं है। हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि दीन का दाई मतलब कोई बहुत बड़ा स्कॉलर ही हो, कोई उसको बहुत ही सारी चीजें आती हो, तभी वो कोई बड़ी क्लास लेता हो तो वही दीन का दाई है। नहीं, बल्कि यहाँ पर बैठी हुई हर खातून, हर लेडी यहाँ की दीन की दाई है कि ये दूसरों को कुरान की तरफ बुलाते हैं। अगर आप किसी को लिंक सेंड करते हैं तो आप भी दीन के दाई हो गए, आप दीन की तरफ बुलाने वाले हो गए। तो यहाँ पर दीन के दाई के लिए हमें क्या हिदायत दी जा रही है? सबसे पहले अफू और दरगुजर, माफ करने की आदत हमको होनी चाहिए। गुस्से में नहीं आना चाहिए छोटी छोटी बातों पर, कि अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, हो सकता है कि आपके घर वाले हैं, आप उनको बुला रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं इस तरफ, ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो कोई दीन की बात सुनना चाहते हैं, ना इस पर आना चाहते हैं, तो आप उनको दरगुजर कीजिए और फिर क्या कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। आप ये नहीं है कि आप गुस्से में आ गए और उनको डांट दिया। फिर दूसरी बात, अच्छी बातों का हुक्म देना। यहाँ पर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से रोकना, यानी कि गुनाहों से रोकना और अच्छे कामों का हुक्म देना। छोटी छोटी चीजें भी हम किसी को बोल सकते हैं। जैसे कि हमने अपने घर में अपने बच्चों को अगर ये बोला कि झूठ बोलना बुरी बात है या किसी को शिर्क करना बुरी बात है, अपने रिश्तेदारों को हमने छोटी सी चीज का हुक्म मारूफ कामों की तरफ बुलाया, तो ये भी क्या है, एक दीन के दाई का काम है। और फिर क्या है, आरिज अनिल जाहिलीन, कि जाहिलों से किनारा कश हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके दीन को भी खराब कर दें। अब ये होता है कि अगर कोई एक इंसान अगर अच्छा है और वो बाकी सारे के सारे शिर्क में मुब्तला हैं, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है वहां पर जिंदगी गुजारना। तंग हो जाती है उसकी जिंदगी कि उसकी बात एक तो कोई नहीं सुनता और उसको वो सारी चीजों में मुलव्वस होना पड़ता है। उसको कभी कभी ऐसे उसके ताल्लुकात होते हैं कि वो किसी की बात सुनने के काबिल नहीं होता और उसको वो सारी चीजें सबकी सुनना पड़ती है। तो अगर कभी शैतान आपको उकसाए तो अल्लाह से पनाह मांगिए। अगर इस तरीके से हो रहा है आपके साथ, फस्ताइज़ बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए कि शैतान आपको ना बहकाए, कि ऐसा ना हो कि इनके साथ रह रहकर आप भी उनके साथ जमा हो जाएं या फिर वो जो काम गुनाह के कर रहे हैं आप उनके साथ मिल जाएं। तो यह क्या करिए, तो आप अल्लाह से पनाह मांगिए, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं, इन्हें जब कोई शैतानी वसवसा छू भी जाता है तो वो चौंक पड़ते हैं और फौरन सूरत हाल देखने लगते हैं और इन शैतानों के भाई इन्हें गुमराही में खींचे चले जाते हैं और इसमें कोई कसर नहीं उठाते। जैसे कि मैंने क्या कहा था आपसे पहले से भी कि जो नेक इंसान है, जो मोमिन है, जो पक्का और सच्चा मोमिन है, जो अल्लाह की इबादतों के लिए उनके दिलों में इखलास है, खुलूस है, तो उनसे अगर कोई छोटा सा भी गुनाह सरजद होता है तो फौरन चौंक पड़ते हैं, फौरन अलर्ट हो जाते हैं कि अरे ये हमसे कैसे काम हो गया, अरे ये गुनाह हमसे कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान 5 टाइम्स की नमाज पढ़ने वाला है और उसकी एक नमाज सिर्फ कज़ा भी होती है तो वो फौरन डर जाता है, फौरन गिड़गिड़ाने लगता है, फौरन तौबा व इस्तग़फ़ार करता है और फौरन ये सोचने लगता है कि हाय मेरी नमाज कज़ा कैसे हो गई। इसके अपोजिट एक ऐसा इंसान है जो कभी कभी नमाज पढ़ता है तो उसकी एक नमाज छूट गई उसको बुरा नहीं लगा, उसकी 5 छूट गई कभी बुरा नहीं लगा, तो फिर वो कैसा हो गया, आदी हो गया इस सब चीजों का। लेकिन यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जिनको शैतानी वसवसा से छू भी जाता है तो वो क्या करते हैं, चौंक पड़ते हैं और फौरन अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं,
فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور شیطان جن کو بہکاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے آس پاس، ہم دیکھتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ روزے رکھتے ہیں، نہ وہ قرآن کی طرف آتے ہیں، آپ ان کو کتنا ہی بولتے رہیں لیکن وہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو گمراہیوں کے اندھیروں میں اور کھینچتا جائے گا۔ پھر ان کو شیطان کیا کرے گا، شیطان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ان کو اپنی طرف کھینچے، ان کو گمراہیوں کے اندھیروں میں تہ تک لے کر چلے جائے۔ لیکن جو مومن بندہ ہے، جو سچا اور اخلاص والا بندہ ہے، شیطان کے لیے بڑا ہی مشکل ہے کہ اسے گمراہیوں کے اندھیرے میں لے کر جائے۔ اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہیں انتخاب کر لیا۔ آپ ان سے کہیے تم صرف اس چیز کی پیروی میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن لگا دیا اور ہم ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو لگا دیا اور اپنے کام بھی کر رہے ہیں۔ کام کرنا الگ بات ہے، سنتے ہوئے، غور سے سنتے ہوئے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ادھر قرآن لگا دیا ادھر اپنی باتیں کر رہے ہیں تو یہ گناہ کے کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور سے تنبیہ کر رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ اور غور سے سننے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ آپ کے دلوں میں اترے، تاکہ آپ کے دلوں کی صفائی ہو، آپ کے گناہ دھل جائیں۔ جب ہم قرآن کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اب ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ جب سے ہم ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، غور سے اس کو پڑھنے کی اور تدبر کر رہے ہیں، تو ہم کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ واقعی ہمارے اندر کچھ چینجز آ رہے ہیں، کچھ ہمارے اندر کی جو گناہ ہیں وہ مٹتے جا رہے ہیں، ہم بہت سارے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے احکامات ہمیں پتہ چلے ہیں، کون سی چیزیں کرنا ہے، کون سی چیزوں سے بچنا ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اس میں شامل کرے، کیونکہ آپ بھی قرآن کو بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اے نبی، اپنے پروردگار کو صبح و شام دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو خاموشی سے سننا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ انسان کو صبح و شام کے اذکار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا ذکر و اذکار، آپ چلتے پھرتے جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ انسان کبھی یہ نہ بھول جائے کہ میں اللہ کا ذکر اس کی زبان سے نہ ہٹ جائے۔ تو اس لیے ہر وقت سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے نبی، اپنے پروردگار کو صبح و شام دل میں عاجزی سے، یعنی کہ ایسے بھی نہیں، عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کو بڑا، بزرگ، برتر جان کر، اللہ تعالیٰ کو قادر و نادر جان کر ہم اللہ سے ہر وقت عاجزی اور انکساری کریں، اور ہر وقت ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی سوچتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، پھر عبادت کرنے والا بنایا، پھر قرآن کو سمجھنے والا بنایا، پھر دین کی طرف ہمیں بھیج دیا، پھر ایسے راستوں پر ہمیں بھیج دیا جہاں سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس دیکھیں تو اس کی ایک بڑی لسٹ ہے کہ جس میں ہم ذکر و اذکار ہر وقت کر سکتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارے کام چھوڑ دینا ہے، یا جنگل میں چلے جانا ہے، یا آپ نے بالکل لوگوں سے دور ہو جانا ہے عبادت کے لیے، یا گھر کے کام کاج چھوڑ کے آپ بیٹھ جا رہے ہیں، مصلے پر بیٹھ جانا ہے، دن اور رات قرآن پڑھنا ہے، بلکہ نہیں، ہر زبان میں سے بھی ہلکی پھلکی آواز سے یاد کیجیے، یعنی کہ چھوٹا چھوٹا کوئی بھی ذکر ہو آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہنا چاہیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت میں کون سے لوگ ہیں؟ جو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، جن کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو دنیا کے کاموں میں اتنے اپنے آپ کو انہوں نے الجھا رکھا ہے
कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बैठें और सुकून से इस बारे में सोचें, अल्लाह की निशानियों को देखें या अल्लाह की जो हम पर इनामात हैं उसके बारे में सोचें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो दुनिया कमाने में और दुनिया जमाने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, गफलत में पड़े हैं। और जो लोग फरिश्ते आपके परवरदिगार के यहाँ मौजूद हैं, वो कभी इसकी बंदगी से नहीं अकड़ते। यहाँ पर इबादत ही सब भी हूँ, ये क्या ऐसे हैं फरिश्ते, अल्लाह के पास जो फरिश्ते हैं तो वो कैसे हैं, हर वक्त उसकी बंदगी करते हैं, अकड़ते नहीं है वो। हालांकि वो फरिश्ते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं करते। हम देखिए कि हम कमजोर नातवा इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर अकड़ कितनी है। छोटी सी चीज में हम इतना अकड़ते हैं, अपने आप को एक बड़ी सी चीज समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये फरिश्ते होने के बावजूद, अल्लाह के पास रहने के बावजूद ये अकड़ते नहीं है, बल्कि इसकी बंदगी करते हैं और इसकी तस्बीह करते हैं और इसके आगे सजदा करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर सजदा आया है। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग सजदा कीजिए। सजदा क्यों किया जाता है? अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी में, कि अल्लाह ताला ने हमको ये नसीब किया, ये सारी नेमतें अता की। इंसान जब कुरान पढ़ता है फौरन सजदे में गिर जाता है अपनी नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फरिश्तों की बात की जा रही है कि फरिश्ते अल्लाह के सामने तस्बीह करते हैं और सजदा करते रहते हैं। तो हमें भी फिर फौरन हमारे दिल में भी क्या ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह हम भी तेरे आगे जरूर सजदा करेंगे, हम भी इस बात के हकदार हैं कि हम भी सजदा करें। तो ये फीलिंग दिल में लाकर इंशाअल्लाह ताला हम सजदा करेंगे। यहाँ पर हमारा सूरह आराफ खत्म हुआ। इंशाअल्लाह सूरह अनफाल हम कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।